چائے پینے کے بعد معاذ کھیتوں کی طرف روانہ ہو گیا تو منال نے سارے گھر کا جائزہ آرام سے لینا شروع کیا۔ یہ ایک چھوٹا مگر نئے طرز کا بنا ہوا گھر تھا۔ اس میں 2 کمرے تھے، لاؤنج تھا مگر ایک طرف سے کھلا ہوا تھا، لاؤنج کے سامنے بلاک تھا جس کا فرش سیمنٹ سے بنا ہوا تھا۔ پھر آگے میدان تھا جس کے کناروں میں دیوار کے ساتھ قسم قسم کے پھول اور پودے لگے ہوئے تھے جو کہ اس گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ سردی کی وجہ سے چھپرا سا بنا ہوا تھا جہاں پر بیٹھ کر آگ جلائی جاتی تھی۔ آج بھی ہلکی سی سردی تھی، موسم سرما الوداعی کو تیار تھا، لیکن پھر بھی اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے آ کر چھپرے میں بیٹھ گئی اور ہاتھ سینکنے لگی۔ اچانک اسے موبائل کا خیال آیا۔ وہ کمرے میں گئی اور موبائل اٹھا کر باہر آ گئی اور واٹس ایپ دیکھنے لگی جہاں اس کی کزنز کے بہت سارے پیغامات پڑے ہوئے تھے۔ ان کو تو جلاؤں ذرا، وہ کہہ کر اٹھی اور لباس تبدیل کیا، میک اپ کیا، بال بنائے اور تیار ہوئی۔ پھر پھولوں کے پاس آ کر بہت ساری سیلفیاں لینے لگی۔ انجوائنگ ان ولیج کا اسٹیٹ لگا کر فوٹو اپلوڈ کی۔ جل جائیں گی میرا گھر دیکھ کر، ان کو لگا گاؤں کا کوئی بوسیدہ سا گھر ہوگا۔ پھر اس نے سولر پلیٹ، UPS وغیرہ کی تصاویر لے اور انہیں بھی اسٹیٹس میں لگایا تاکہ کزنز کو پتہ چلے کہ اس کے گھر میں ہر سہولت ہے۔ اتنے میں گاؤں میں معاذ کے نکاح اور رخصتی کی خبر جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی۔ تمام عورتیں، لڑکیاں سب باری باری اسے دیکھنے آنے لگیں۔ معاذ کی خالہ حلیمہ خاتون بھی آ گئی۔ بیٹا، میں تمہارے اور معاذ کے لیے ناشتہ لائی ہوں، حلیمہ خاتون نے کہا اور ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ یہ دلہن تو شرماتی ہی نہیں ہے۔ گاؤں کی عورتیں سرگوشیاں کرنے لگیں، لیکن ہے بہت پیاری۔ ایک نے کہا، سب اسے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے وہ جنگل میں آیا ہوا کوئی نیا جانور ہو۔ منال تھوڑی ہی دیر میں اس رش سے تنگ ہوئی۔ پھر ایک عورت آئی، اس نے اپنا نام نوری بتایا اور کہا کہ وہ معاذ کے ملازم ہے۔ میں کھانا بناتی ہوں یہاں معاذ صاحب کے لیے، اور میرا شوہر بھی یہاں ہی ہوتا ہے۔ سارا دن وہ معاذ صاحب کے باقی سارے کام کرتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی تقریباً سارا دن ہی یہاں کام کرتے ہیں۔ صبح کی چائے ہم معاذ صاحب کے جاگنے سے پہلے ہی بنا دیتے ہیں۔ آج بھی می نے چائے بنائی، پھر میں گھر چلی گئی، اب دوپہر کے کھانا بنانے آئی ہوں۔ نوری نے کہا تو منال خوش ہو گئی۔ واہ، مطلب مجھے کوئی کام کرنا نہیں پڑے گا، منال نے کہا۔ نوری کھانا بنانے لگی، سب عورتیں بھی چلی گئیں اپنے گھر، سب کو کام تھے اپنے گھر میں۔ کیا بناؤ گی؟ منال نے روب سے پوچھا۔ وہ خود کو مالکن تصور کرنے لگی۔ ایک دم سے اس کے اندر اکڑ آ گئی، لیکن معاذ کے آنے کے بعد ساری اکڑ ختم ہو گئی۔ اس کی نوری، آج کی سے تمہاری چھٹی ہے، میرا سارا کام آج سے میری بیوی کرے گی، کھانا بھی یہی بنائے گی، میرے کپڑے بھی یہی دھوئے گی اور گھر کی صفائی بھی یہی کرے گی۔ معاذ نے کہا تو منال کی ہوائیاں اڑ گئیں، لیکن میں اتنے سارے کام کے لیے کیسے کروں گی؟ منال پریشان ہو گئی۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں اتنے سارے کام اکیلے ہی کرتی ہیں، معاذ نے کہا، لیکن میں گاؤں کی لڑکی نہیں ہوں، میں شہر کی لڑکی ہوں۔ منال نے سر کو خم دے کر ایک ادا سے کہا، آج سے تم گاؤں کی لڑکی ہو اور شہر کا بھوت اپنے سر سے نکال دو، کیونکہ اب تمہیں ساری زندگی گاؤں میں ہی رہنا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم شہر کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ معاذ نے کہا تو منال کا رنگ زرد پڑ گیا۔ معاذ نے کھانا کھایا اور پھر باہر جانے لگا۔ میری مرغی اور ان کے چوزوں کا خیال رکھنا، انہیں دانا بھی دینا اور بلی سے بھی بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بلی انہیں کھا جائے اور تم اپنے خیالوں میں گم سم بیٹھی رہو۔ پورے 12 چوزے ہیں، میں نے گن کر رکھے ہیں، ان میں سے ایک بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ معاذ اسے ہدایت دے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد منال موبائل اور واٹس ایپ میں گم ہوئی اور اسے چوزوں کا دھیان ہی نہیں رہا۔ اچانک ہی اسے مرغی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس نے موبائل سے سر اٹھا کر دیکھا، ایک بلی چوہے پر حملہ کر رہی تھی۔ ایک دم سے بھاگی اور چوزے کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بلی چوزے کو اپنے منہ میں لے کر ایسے بھاگی کسی کے ہاتھ میں نہ آئی۔ منال بلی کے پیچھے بھاگی اور مرغی بلی کے پیچھے چلاتی ہوئی بھاگی، لیکن بلی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ منال سر پکڑ کر بیٹھ گئی، اب 11 چوزے رہ گئے تھے۔ شام کو جب معاذ گھر واپس آیا تو آتے ہی اس نے چوزوں کی گنتی شروع کی۔ منال کا دل ڈوبنے لگا۔ آج رات کھانے میں کیا بناؤ؟ گنتی کے دوران جان بوجھ کر منال نے اس کا دھیان ہٹانا چاہتا کہ وہ گنتی بھول جائے۔ اتنے میں حلیمہ خاتون کھانا لے کر آئیں۔ گاؤں میں شام کو ہی کھانا تیار کر کے کھا لیا جاتا تھا، مغرب تک میں تم دونوں کے لیے دیسی مرغی کا سالن لائی ہوں۔ حلیمہ خاتون کی آواز پر معاذ نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور گنتی روک دی۔ گنتی رک جانے پر منال کی سانس بحال ہوئی۔ اسی دل میں حلیمہ خاتون پر ڈھیر سارا پیار آنے لگا۔ اپنے کیوں تکلیف کی خالہ میں بنا لیتی۔ منال نے معاذ کا دہان بٹانے کے لیے کہا تھا، کھانا بنانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی حلیمہ خاتون ضرور کھانا لائیں گی۔ محترمہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ گاؤں میں کھانا سویرے بنایا جاتا ہے،
सब सवेरे खाते हैं और जल्दी ही सो जाते हैं, फिर सवेरे उठते भी हैं। माज ने तंजिया कहा और फिर से चूजों की गिनती शुरू की। हलीमा खातून वापस चली गई थीं। अच्छा अब बैठ जाइए, मैं खाना लगाती हूँ, प्लेट वगैरह कहाँ है? मनाल ने फिर उसे गिनती से रोकना चाहा। शश, मुझे गिनने दो आराम से। एक तो ये चूजे रुकते ही नहीं आराम से। माज ने इसे चुप करवाया। मनाल उंगलियां चटखाने लगी। निचला होंठ दांतों तले दबाते हुए परेशानी से देख रही थी कि बार बार गिनने पर चूजे 11 ही नजर आ रहे थे। कहा था ना मैंने चूजों का ख्याल रखना, पहले ही दिन नुकसान करवा दिया तुमने मेरा। माज गुस्से से धाड़ा तो मनाल के हाथ पांव कांपने लगे। मनाल तो वो लड़की थी जो किसी से भी नहीं डरती थी, बल्कि सब इससे डरते थे। लेकिन जिंदगी में पहली बार मनाल को किसी से खौफ महसूस हो रहा था, किसी के गुस्से से डर लग रहा था, और वो इसका शौहर था। ये एक फितरी खौफ था जो शादी के बाद हर बीवी को शौहर से महसूस होता है कि कहीं इससे कोई गलती ना हो जाए। मनाल अपनी सारी कश्तियां जलाकर यहाँ आई थी और उसने फैसला किया था कि वो वापस नहीं जाएगी, हर हाल में यहाँ गुजारा करेगी। हैदर को फांसने वाली बात की वजह से इसे जिस कदर शर्मिंदगी का सामना इस घर में करना पड़ा था, उसकी वजह से वो वापस नहीं जाना चाहती थी। इसके लिए फरार का वाहिद रास्ता माज से शादी था, जो उसने आसानी से कर ली। मुझे पता ही नहीं चला, बली ने अचानक हमला कर दिया। मैं भागी उसके पीछे चूजे को बचाने के लिए, लेकिन वो चूजे को लेकर इतनी तेजी से भाग गई मैं इससे पकड़ ही नहीं पाई। मनाल ने डरते हुए कहा, तुमसे यही उम्मीद थी, इंतहाई गैर जिम्मेदार लड़की हो तुम। पहले ही दिन तुमने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। मैं जानता हूं तुम्हारा ध्यान चूजों की तरफ था ही नहीं, बल्कि तुम्हारा सारा ध्यान मोबाइल, व्हाट्सएप और सेल्फीज लेने में था। लेकिन मैं बता रहा हूं, इस घर में रहना है तो अलर्ट रहना होगा, सारी जिम्मेदारी उठानी होगी, और मोबाइल की जान छोड़ दो प्लीज। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। एक रात भूखी गुजार लोगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे, माज ने कहा और खाना लेकर कमरे में चला गया। खुद खाने के बाद इसने बचा हुआ खाना छुपा दिया। मनाल बाहर चारपाई पर ही बैठी रही यहां तक कि रात हो गई। वो अभी तक खौफजदा थी, अब उसे भूख लगनी शुरू हो गई थी। वहां इस इंतजार में थी कि किसी तरह माज बाहर कहीं चला जाए तो वो खाना तलाश करके खाए। थोड़ी देर बाद माज बाहर निकला, देखा तो वो चारपाई पर बैठी हुई है। अंदर आ जाओ, रात बहुत हो चुकी है। गांव में इस वक्त औरतें बाहर नहीं बैठती हैं, चोर आ जाते हैं। मैं सोने लगा हूं, मुझे नींद आ रही है, तुम भी आकर सो जाओ, माज कहकर अंदर चला गया। भूख के मारे मनाल को रोना आ रहा था। वो अंदर कमरे में आई तो माज लाइट ऑफ करके सो चुका था। वो भी आकर चारपाई पर लेट गई। अब वो इंतजार करने लगी कि माज गहरी नींद सो जाए तो वो खाना तलाश करके खाए। काफी देर बाद माज के खराटों की आवाज उसे सुनाई दी तो इसकी जान में जान आई। वो बिस्तर से उठी और पूरे कमरे में खाना तलाश करने लगी। अलमारी के अंदर एक दराज में इसे खाना मिल गया था। वो बहुत होशियारी से चारपाई तक आई और मोबाइल की लाइट भी ऑफ कर दी ताकि वो इसको नजर ना आ सके। फिर उसने अंधेरे में ही खाना शुरू किया। खाती खाती गई यहां तक के सेर हो गई। फिर उसने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने इसे रिस्क दिया। भूख किया होती है, ये पहली बार मनाल को मालूम हुआ था। इसने कभी जिंदगी में भूख नहीं देखी थी। वो खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी। रात 8 बजे से इसे भूख लगना शुरू हो गई थी और अब रात के 12 बज रहे थे जब उसे खाना मिला। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और खाली बर्तन इसी जगह पर रख दिए। फिर वापस आकर सोने के लिए लेट गई और नींद की आगोश में चली गई। माज जो मसनूई खर्राटे ले रहा था उसकी ये सारी कार्रवाई मुलाहजा कर चुका था। अब लिहाफ के नीचे वो उसकी इस हरकत पर मुस्करा रहा था।